کر دے. کسی صورت کو پڑھنا، جب اس کو کثرت سے پڑھتا رہتا ہے اسی صورت سے اس کی تاثیر بن جاتی ہے. کیا بنتی ہے؟ اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ جس کام کے لیے چاہے دیتا چلا جائے، سارے کام خود ہی ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ عظمت قرآن ہے، بندے کی شان یہ نہیں ہے. پھر یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اس کی وجہ سے شفا ملتی چلی جاتی ہے. یہ علاج میں نے دوسرے کاموں کے لیے بھی بتایا ہوگا، لیکن صبح کی نماز پڑھ کے بعد نماز فجر 7 مرتبہ سورت مزمل. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ سورت مزمل. عربی میں کہتے ہیں 7 مرہ، انگلش میں کہتے ہیں 7 ٹائمز. 7 مرتبہ سورہ مزمل اور 21 مرتبہ درود پاک پہلے اور 21 مرتبہ درود پاک بعد میں. عربی میں کہتے ہیں 21 یوم، انگلش میں کہتے ہیں 21 ڈیز. 21 مرتبہ درود پاک پہلے، 21 مرتبہ بعد میں، درمیان میں 7 مرتبہ سورہ مزمل روزانہ پڑھے. فجر کی نماز مرد ہے تو جماعت سے پڑھے نماز، عورت ہے تو گھر میں نماز پڑھ کے اس کو 21 دن تک مسلسل پڑھے. اور یہ ہے فجر کے بعد. اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے پہلا کلمہ، کیا چیز؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ پورا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھنا ہے 400 مرتبہ، 400 ٹائمز، 400. ٹھیک ہے؟ اور اس کے پہلے بعد میں پڑھنا ہے 100 مرتبہ درود پاک. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. میری طرف سے سارے سننے والوں کو اس وظیفے کی اجازت ہے. کسی مسلمان کو خاص کر جنات کے معاملے میں پریشانی ہو، یہ اسے کہ خود پڑھ لیا کرے. جو مریض ہے خود پڑھ لے. اگر نہیں پڑھ سکتا اس کے گھر والوں میں سے کوئی پڑھ کے اس کو پانی دم کر کے دے دے. اس کو دم نہ کریں، کیونکہ دم کرنے سے وہ چیز آپ سے مقابلہ کرے گی، آپ کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر تو صاحب نسبت ہے، کسی پیر سے کسی بزرگ سے تعلق ہے، پھر تو تصور شیخ میں اپنے بزرگوں کا تصور رکھ کے دم کر دے، اللہ شفا دے دے گا. اپنے بزرگوں کا تصور رکھ کے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، اگر مریض خود پڑھے گا تو میرے بھائی بے نمازی ہے تو نمازی ہو جائے گا. فجر کی نماز پڑھ کے پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کے پڑھنا ہے. یہ دونوں وظیفے پڑھنے ہیں. میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے. لیکن اگلی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس کو پڑھ لیں. اگر کسی کو پریشانی بھی نہیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے.